بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ کے بارے میں معلومات۔ سوال: برزخ کسے کہتے ہیں؟ جواب: دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد آخرت میں اٹھائے جانے سے پہلے جس جگہ انسان کی روح رہتی ہے وہ جگہ عالم برزخ کہلاتی ہے۔ سوال: عالم برزخ میں کب تک رہنا ہوگا؟ جواب: مرنے کے بعد اور قیامت میں اٹھنے سے پہلے تمام جن و انس کو اپنے اعمال کے مطابق عالم برزخ میں رہنا ہوگا۔ سوال: کیا روح اور جسم دونوں مر جاتے ہیں؟ جواب: موت کے معنی صرف روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ روح مر جاتی ہے، بلکہ روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سوال: برزخی زندگی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ یعنی عالم برزخ میں روحیں کس طرح رہتی ہیں؟ جواب: برزخ میں کسی روح کو تو آرام ہوتا ہے اور کوئی روح تکلیف میں ہوتی ہے۔ راحت و لذت، کلفت و اذیت یعنی دکھ اور مصیبت، سرور اور غم، سب حالتیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں۔ سوال: قبر کے عذاب اور قبر میں انعام ملنے کا انکار کرنے والے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جواب: قبر کے عذاب اور قبر میں انعام ملنے والے کا انکار کرنے والے کو شریعت اسلامیہ گمراہ کہتی ہے، یعنی ایسا شخص گمراہ ہوتا ہے۔ سوال: کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ رہتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اگرچہ کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، مگر جسم پر جو بھی دکھ یا تکلیف یا راحت اور سکون ہوتا ہے روح اس سے واقف ہوتی ہے۔ سوال: عالم برزخ میں مسلمانوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ جواب: عالم برزخ میں مسلمانوں کی روحیں اپنے نیک اعمال کے مطابق مختلف جگہوں میں رہتی ہیں۔ سوال: عالم برزخ میں کافروں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ جواب: بعض کافروں کی روحیں ان کے مرگھٹ پر رہتی ہیں، بعض کافروں کی روحیں ان کی قبر پر رہتی ہیں، بعض کافروں کی روحیں یمن میں ایک نالہ ہے جسے چاہ برہوت کہتے ہیں، اس نالے میں رہتی ہیں، بعض کافروں کی روحیں پہلی زمین میں رہتی ہیں، بعض کی دوسری، اسی طرح 7ویں زمین تک، اور بعض کافروں کی روحیں تو 7ویں زمین سے بھی نیچے سجین میں رہتی ہیں۔ لیکن یہ روحیں جہاں بھی رہیں، جو ان کے مرگھٹ یا ان کی قبر پر گزرے، یہ روحیں اس کو دیکھتی ہیں، پہچانتی ہیں، ان کی باتوں کو سنتی ہیں، مگر ان روحوں کو کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں ہوتا، یہ روحیں قید ہوتی ہیں۔ سوال: کیا مرنے کے بعد روح کسی اور جسم میں داخل ہو سکتی ہے، منتقل ہو سکتی ہے؟ جواب: یہ عقیدہ رکھنا کہ روح مرنے کے بعد کسی اور کے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے وہ بدن آدمی کا ہو یا کسی جانور کا، اس عقیدے کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ محض باطل ہے اور اس کو ماننا کفر ہے۔ سوال: عجب الضم کسے کہتے ہیں؟ جواب: یہ ریڑھ کی ہڈی کے وہ باریک پارٹس ہوتے ہیں جن کو نہ کسی مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی پارٹس جسم کا بیج ہوتے ہیں، لہٰذا روز قیامت روحوں کا اعادہ یعنی روحوں کا لوٹانا اسی جسم یعنی عجب الضم کے اندر ہوگا۔ سوال: وہ خوش نصیب انسان کون ہیں جن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی؟ جواب: وہ خوش نصیب انسان انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، علماء دین، شہداء، قرآن مجید پر عمل کرنے والے حفاظ، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے والوں
اور اپنے وقت کو درود شریف میں مصروف رکھنے والوں کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ سوال: کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ جواب: جی ہاں، سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے قبر ہر ایک مردے کو دباتی ہے، مگر مسلمان کو قبر شفقت سے دباتی ہے، جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کر چمٹاتی ہے، اور کافر کو سختی سے دباتی ہے، حتیٰ کہ کافر کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے فاز سنو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔